کینیڈا میں خالصتان کے حامی سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی جانب سے ممکنہ طور پر انڈین اداروں کے ملوث ہونے کے الزام کے بعد دونوں ملکوں میں سفارتی کشیدگی اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ لیکن ہردیپ سنگھ نجر کون تھے اور کیا کر رہے تھے؟ ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد سے سکھوں نے دنیا بھر میں احتجاج کیا ہے اور کینیڈا اور انڈیا کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ میں ہوں جاوید سمرو اور آج سیربین میں ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ ہردیپ سنگھ نجر کی ہلاکت کن حالات میں ہوئی اور یہ تنازع کیا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن پہلے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کچھ عرصے سے سلگتی ہوئی کشیدگی گزشتہ پیر کو کینیڈین پرائم منسٹر کے اس بیان سے بھڑک اٹھی۔ گزشتہ کچھ ہفتوں سے کینیڈین سیکیورٹی ایجنسیز ایسے قابل اعتبار الزامات کی تیزی سے تفتیش کر رہی ہیں جو کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر کے قتل اور انڈین حکومت کے ایجنٹس کے درمیان ممکنہ تعلق کے بارے میں ہے۔ انڈیا نے فوراً جواب دیا۔ کینیڈا میں کسی بھی طرح کے تشدد میں انڈیا کے ملوث ہونے کے الزامات بالکل مضحکہ خیز ہیں اور اس کے مخصوص محرکات ہیں۔ بیانات کا یہ تبادلہ ہردیپ سنگھ سے متعلق ہے جنہیں جون میں قتل کیا گیا۔ اس قتل نے دنیا بھر میں سکھوں کو مشتعل کر دیا۔ کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے جن میں ٹورنٹو بھی شامل ہے، جہاں انڈین سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا گیا جس میں انڈین جھنڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مظاہرے صرف کینیڈا میں ہی نہیں ہوئے، دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں سکھ برادری کی تھوڑی بہت تعداد موجود ہے وہاں خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے شہر پشاور میں بھی سکھ کمیونٹی اور سول سوسائٹی کے ارکان نے سکھوں کے علاقے گردوارہ بھائی جوگا سنگھ میں احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس میں مودی سرکار کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ قتل کی تحقیقات کی جائیں اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ہردیپ سنگھ جو خالصتان موومنٹ کا بہت جانا مانا نام تھا، جو کافی عرصے دراز سے کینیڈا میں رہ رہے تھے، ان کو بڑی بے دردی سے کینیڈا میں قتل کر دیا گیا۔ کینیڈین گورنمنٹ نے اس بات کو ڈکلیئر بھی کیا ہے کہ یہ قتل جو کروایا گیا ہے انڈین را کی جانب سے ہوا ہے۔ اور جب خبر اتنی گرم ہو تو سوشل میڈیا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ سندیپ ککریتی نے پوسٹ کیا کہ کیا جسٹن ٹروڈو نے یہ بتایا ہے کہ ہردیپ سنگھ نجر انڈیا کو سب سے زیادہ مطلوب افراد میں شامل تھے اور وہ ایک شدت پسند اور کالعدم تنظیم خالصتان ٹائیگر فورس کے رکن تھے جن کے خلاف انٹرپول کے وارنٹ تھے۔ نشا نے پوسٹ کیا کہ گجرات کے قصائی نے اب کینیڈا میں حملہ کیا ہے اور کینیڈین شہری ہرجیت سجن کہتے ہیں ہم انڈیا یا کسی اور ملک کو اپنی جمہوریت میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہماری سرزمین پر کسی فورن طاقت کی جانب سے قتل ہماری سوورنٹی کی خلاف ورزی ہے۔ ہردیپ سنگھ نجر کی ہلاکت سے پہلے بہت سے لوگ ان کو شاید نہیں جانتے تھے۔ آئیے ان کی زندگی پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جن کی موت نے انڈیا اور کینیڈا کے رشتوں کو بری طرح تلخ کر دیا ہے۔ 45 سالہ ہردیپ سنگھ نجر کینیڈین شہری تھے جن کا تعلق انڈین پنجاب کے شہر جالندھر کے بہار سنگھ پور گاؤں سے تھا۔ اسی سال جون کے مہینے میں خالصتان کے حامی ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے سرے شہر کے اس گردوارے کے باہر پارکنگ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ہردیپ سنگھ نجر انڈیا کو کئی کیسوں میں مطلوب تھے۔ انڈین حکومت کے مطابق نجر خالصتان ٹائیگر فورس کے ممبر تھے۔ وہ اس تنظیم کو چلانے، اس کے لیے نیٹ ورکنگ، ٹریننگ اور فنڈز اکٹھا کرنے میں سرکردہ کردار ادا کر رہے تھے۔ نجر 1997 میں کینیڈا پہنچے تھے۔ 2020 میں انڈیا نے انہیں دہشت گرد قرار دیا تھا۔ انڈین تفتیشی ایجنسی NIA کے مطابق 2013 اور 14 میں نجر مبینہ طور پر پاکستان گئے تھے جہاں انہوں نے خالصتان ٹائیگر فورس کے چیف جگت سنگھ تارا سے ملاقات کی تھی۔ نجر کی ہلاکت کس نے کی اس پر ابھی زبردست تنازع ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کی بازگشت کافی عرصے تک سنائی دیتی رہے گی۔ انڈیا کے سکھوں کی جانب سے خود مختار خالصتان کا مطالبہ
کبھی کبھی سامنے آتا رہتا ہے۔ انڈین پنجاب میں سکھوں کی بے چینی کی تاریخ تقسیم ہند سے شروع ہوتی ہے، جب نہرو نے ماسٹر تارا سنگھ سے سکھوں کے لیے ایک داخلی خود مختار ریاست کا وعدہ کیا تھا۔ سکھوں نے 1973 میں آنند پور قرارداد میں خود مختار سکھ ریاست کا مطالبہ پیش کیا۔ 1984 میں سکھوں کی تحریک پرتشدد ہو گئی اور وہ گولڈن ٹیمپل میں مورچہ بند ہو گئے، جہاں انڈین آرمی نے کارروائی کی جس میں 400 افراد ہلاک ہوئے۔ چند ماہ بعد اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو انہی کے سکھ گارڈز نے قتل کر دیا۔ نتیجے میں فسادات شروع ہو گئے جس میں ہزاروں سکھ ہلاک ہوئے۔ آنے والے برسوں میں خالصتان کے حامیوں اور پولیس کارروائیوں میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ 90 کی دہائی میں شورش تقریباً ختم ہو گئی، لیکن سکھوں کو جو زخم لگے وہ بھرے نہ جا سکے۔ اور ہردیپ سنگھ کی ہلاکت پر کینیڈا کے عام شہریوں نے بھی رد عمل ظاہر کیا ہے۔ یہ سب پولیٹیکل لیول پہ ہے، ایک ہمیں اس کے بارے میں اتنا کچھ نہیں ہے۔ پولیٹیشینز ہے وہ ایک راجنیتی کرتے ہیں کہ اپنی طرف ووٹ اٹریکٹ کرنا چاہیے۔ It's not good to send their agents to kill other citizens of the country. سب کے اکنامک بینیفٹس کے لیے یہی اچھا ہے کہ دونوں کنٹریز میں آپس میں اچھے ریلیشنز بنے رہیں، کیونکہ انڈیا ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ۔ ہردیپ سنگھ نجر پہلے سکھ نہیں ہیں جن کی حالیہ مہینوں میں پراسرار انداز میں موت واقع ہوئی ہے، لیکن ان کی موت کے بعد جو کچھ عرصے سے دبا ہوا شور تھا وہ ضرور بلند ہو گیا ہے، اور اب تو اس کی زد میں 2 حکومتیں آ گئی ہیں۔ انصاف ضرور ملنا چاہیے، لیکن اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ روابط نہ ٹوٹیں، بات چیت چلتی رہے، بات کریں گے تو ہی بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔